السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ویری فلمی کے 5th ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جیسے ہی ماہم کے فادر آتے ہیں دانش سے ملنے کے لیے، اتنی دیر میں وہ راجو کو بلا کر اپنے لیے کافی منگواتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ تم اس میٹنگ میں کیوں نہیں آئے؟ چاہے میری خوشی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اٹینڈ کرتے، لیکن آ تو جاتے، میرا مان ہی رکھ لیتے۔ ماہم بھی کہتی ہے کہ دانش تمہیں جانے چاہیے تھا، اگر تم نے اپنا سینما گھر نہیں بیچنا تو اس کے ساتھ والی پارکنگ والی جگہ کا ہی کچھ کر لو۔ لیکن دانش یہ بات سن کر کہتا ہے کہ میں ابھی کوئی بھی چیز نہیں بیچوں گا اور فی الحال میرا شادی کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں۔ یہ بات سن کر اس کے ابو کو غصہ آتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر دانش جاتا ہے احسان صاحب کے ساتھ اور کہتا ہے کہ میرے خیال سے آپ کو سرجری کروا لینی چاہیے، کیونکہ دانیہ تو اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی ہے ابھی۔ اس کے ابو کہتے ہیں کہ نہیں، تمہیں پتہ ہے نا، سرجری میں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، میں جب تک اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرواؤں گا میں سرجری بھی نہیں کرواؤں گا، میں خود ہی بات کر لوں گا۔ دوسری طرف یہاں پر دانش ملنے آ جاتا ہے ماہم سے اور آ کر کہتا ہے کہ اب چاچو کا غصہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ تبھی ماہم کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اور ویسے بھی ان کو تمہارا پوائنٹ آف ویو اچھا لگا کہ تم نے ایسے منع کر دیا، لیکن ہم شادی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر دانیہ کی دادی اسے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم کب تک احسان کے ساتھ ایسا بیہیویئر کرو گی اور اس سے بات نہیں کرو گی، تسلی سے بات ہی کر لو۔ لیکن دانیہ اپنی دادی کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ایک پلان کیا ہے، پلیز کل آپ نے کسی بھی طریقے سے بابا کو باہر لے کر جانا ہے۔ اتنی دیر میں اگلا دن آتا ہے تو اس کی دادی چلی جاتی ہے اپنے بیٹے کے پاس اور جا کر اسے بہانے سے کبھی آفس بھیجتی ہے کبھی روحان کے گھر، لیکن وہ صاف منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج ویسے بھی سنڈے ہے، اور کہتا ہے کہ روحان کی والے کو فکر ہے تو میں انہیں بلا لوں گا۔ اتنی دیر میں احسان صاحب فون کرتے ہیں اس کے ماما کو اور کہتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ آپ لنچ کرنا، تاکہ ہم شادی کی بھی ڈیٹ فکس کر لیں گے۔ یہ بات سن کر وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے، ہم شام کو 6 بجے آ جائیں گے۔ یہ فون کرتا ہے تو اس کے ماما بتا دیتے ہیں روحان کو کہ ہم نے لڑکی والوں کے پاس جانا ہے، کیونکہ وہ ڈیٹ فکس کرنا چاہتی ہے۔ بات سن کر روحان پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سنم بھی پہنچ جاتی ہے، جیسے ہی شنو اسے دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف دانیہ بھی پہلی دفعہ اسے دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور اس کی دادی بھی، اسے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ اس گھر میں آئی ہے۔ یہاں پر دروازہ کھلتے ہی احسان کو پتہ لگتا ہے تو اسے پھر سے ماضی کی وہ ساری یادیں آ جاتی ہے، وہ فوراً چلا جاتا ہے۔ لیکن سنم کہتی ہے کہ مجھے تو انہوں نے ہی میل کیا تھا، اسی لیے میں آئی ہوں، ورنہ آپ کو پتہ ہے نا ماں جی، میں تو کبھی بھی ایسے نہ آؤں۔ اتنی دیر میں جب وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے تو احسان صاحب اپنی ممی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ممی میں نے تو اسے نہیں بلائی، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کی ممی کہتی ہے کہ بھئی اب جو بھی ہے یہ یہیں پہ ہی رہے گی۔ تھوڑی دیر میں احسان صاحب کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ سنم کہتی ہے کہ یہ اتنا چلا کیوں رہے، انہیں غصہ کیا میرے پہ آیا ہوا ہے؟ تبھی دانیہ انہیں کہتی ہے کہ ہاں آپ پہ آیا ہے۔ وہ سن کر حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی دیر میں شنو آتی ہے اور آگر سنم کو کہتی ہے کہ میں نے آپ کا کمرہ سیٹ کر دیا، آپ چلی جائیں۔ ساتھ ہی کہتی ہے کہ صاحب جی کے وارڈروب میں ابھی بھی آپ کی موویاں پڑی اور وہ دھیمی آواز میں سنتے ہیں۔ یہ بات سن کر سنم بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے، ویسے بھی وہ مجھے بہت لائک کرتے ہیں، اب نہ کہیں کسی کے سامنے تو اور بات ہے۔ دانیہ اپنے بابا کے پاس جاتی ہے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ہمیشہ آپ کی ہر بات مانی ہے، اب آپ کو ماننی پڑے گی، اور اگر سنم آپ بھی گئی ہے تو کیا ہو گیا، وہ ہماری فیملی ممبرز کی طرف سے جائے گی نا۔ اس کے بابا کہتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے، تم نے انہیں بلایا ہے کیا؟ وہ نہیں ہے کہ میں نے نہیں بلایا۔ اس کے بابا کہتے ہیں پتہ نہیں میرا کس نے کمپیوٹر ہیک کر لیا اور اسے بلا لیا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر دانش کی بہن اسے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم دانیہ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں کہ اس کے گھر والوں کو ہی نہیں نظر آیا، اب تم اس کی شادی کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہو۔ لیکن دانش کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، میں صرف سلیم انکل کی مدد کرنا چاہتا ہوں شادی کے معاملات میں۔ اتنی دیر میں یہاں پر سنم آتی ہے ماں جی کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ برا لگ رہا ہے کہ احسان صاحب نے مجھے نہیں بلایا، تو پھر مجھے کس نے بلایا ہے؟ تبھی وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، تمہیں کسی نے بھی بلا لیا، اب تم آ گئی ہو نا تو منگنی اٹینڈ کر کے ہی جانا۔ لیکن سنم کہتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ برا لگ رہا ہے، میں تو سوچی میں یہاں سے چلی جاؤں، ایویں مجھے دیکھ دیکھ کے ان کا پارا ہائی ہوتا رہے گا۔ لیکن اس کی دادی اسے سمجھاتی ہے دانیہ کی کہ تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم ایسے چلی جاؤ گی تو تمہیں پتہ ہے نا پھر دانیہ کو بھی کتنا زیادہ برا لگے گا۔ جب سنم کی بات
یہ آ جاتی ہے سمجھ میں، تو وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اب کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ دوسری طرف یہاں پر دانش دانیہ کو سمجھاتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا صنم کو بلا کے، اس طرح تم اپنے ڈیڈ کو کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تبھی دانیہ کہتی ہے کچھ نہیں، صرف میں اپنی مرضی کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں پر صنم آتی ہے سلیم سے ملنے کے لیے اور اسے کہتی ہے کہ میں اتنا زیادہ پیسہ لگا کر یہاں پر آئی ہوں اور آپ کا ایسے منہ بنا ہوا ہے، آپ کا ای میل آیا تھا تبھی میں آئی ہوں نا۔ سلیم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ای میل نہیں بھیجا تھا، تم میری زندگی سے چلی جاؤ، ویسے بھی تمہیں پتہ نا پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، لیکن وہ ہرگز نہیں مانتی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر روحان اور فریڈی کے ماما آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، 1 گھنٹہ دیر ہم، ورنہ آپ لوگ یہ میرا جوتا دیکھ رہے ہو نا پھر لحاظ نہیں کروں گا۔ دوسری طرف صنم سمجھتی ہے دانش کو کہ یہ لڑکا ہے، لیکن اتنی دیر میں شنو آتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ تو وہ نہیں ہے۔ تو جب وہ پوچھتی کہ یہ کون ہے تو شنو کہتی ہے کہ یہ تو دانیہ بی بی کے بچپن کے دوست ہیں، ہمیں تو لگتا تھا ان کے ساتھ ان کی شادی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ باتیں جب صنم کو پتہ لگتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا تبھی میں کہوں وہ اتنا فرینک کیوں ہو رہا تھا۔ دوسری طرف فریڈی اپنے بھائی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھے جو انہوں نے شارٹ فلم بنائی ہے کتنی اچھی ہے، ویسے بھی وہاں کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ روحان کہتا ہے کہ حد ہو گئی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ اس کی منگیتر ہے۔ تو کیسا لگا آپ کا ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔